اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو کانت الانبیاء اہل قوت لا ترام وعزت لا تزام وملک تمتد نحوہ اعناق الرجال وتشد الیہ عقد الرجال۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 235 کا تیسرا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ گفتگو جو خطبہ 235 کا تیسرا حصہ ہے آپ عزیزان کی بارگاہ میں، تو مولا فرما رہے ہیں اور اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے ہوتے جسے دبانے کا کوئی بھی ارادہ نہ کرتا، اور ایسی عزت اور غلبہ رکھتے ہوتے کہ جس کے خلاف اٹھنا ہی ممکن نہ ہوتا، اور ایسا ملک و بادشاہت ان کے پاس ہوتی کہ اس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکتی اور اس کی طرف جانے کے لیے لوگ سواریوں پر زینے کستے، تو ایسی صورتحال و اقتدار مخلوق کے لیے ان کی بات کا اعتبار کرنے کے لیے بہت آسان ہوتی، اور اس کا انکار کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل اور بعید ہو جاتا، اور تکبر و غرور کرنا کسی کے لیے ممکن نہ رہتا، اور لوگ خوف چھا جانے اور جبری دباؤ سے ایمان لے آتے، یا ان کی طرف مائل ہو کر رغبت سے ایمان لے آتے، اور اس صورت میں سب کی ایک جیسی نیت ہوتی اور ان کی نیکیاں بھی آپس میں تقسیم ہو جاتی۔ لیکن اللہ پاک نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کے رسولوں کی پیروی میں اور اس کی کتابوں کی تصدیق میں اور اس کے سامنے عاجزی کرنے میں اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے میں اور اس کی اطاعت کو قبول کرنے میں سب کچھ اللہ کے لیے قطعی اور خالص ہو، اور اللہ کے سوا ان چیزوں میں کسی اور کے اثر کا شبہ اور شائبہ تک نہ ہو، اور جس قدر امتحان و آزمائش عظیم ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب اور جزا بڑھ کر ہوگی۔ حقیقت اور مادی دہشت و لالچ کے بغیر ایمان و عمل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے اولین زمانے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک اس جان کی مخلوقات کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ کسی کو نفع دے سکتے تھے، اور نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے پتھروں ہی کو اپنا قابل احترام گھر بنایا اور جسے لوگوں کے لیے قیام کرنے کا مقام بنا دیا۔ پھر یہ کہ اللہ نے اس گھر کو زمین کے علاقوں میں سے ایک سنگستانی علاقہ میں قائم کیا، اور کم مٹی والے اور کم بلندی والے دنیا کے پتھروں والے مقام پر بنایا، اور دنیا کی تنگ وادیوں میں سے زمین کے ایک طرف والی تنگ وادی میں تجویز کیا جو کہ خردر ہے، بے ڈھنگی پہاڑوں کے سلسلے کے اندر باریک اور پھیر پھنسا دینے والی ریت کے بے آب و چشم کے پاس، دور سے دور دیہات اور ایک دوسرے سے غیر متعلق جہاں نہ اونٹ فربا ہو سکتے تھے، نہ گھوڑے، نہ بھیڑ بکریاں اور گائیں موٹی ہو سکتی تھی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے توجہات کو اس گھر کی طرف منعطف جمائے رکھیں۔ چنانچہ بیت الحرام ان کے سفروں کو مسلسل جاری رکھنے اور انہیں مفید بنانے کا ذریعہ بن گیا، اور ان کے لاد کر لانے والے سامان کا مقصد و منتہا قرار پا گیا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے بلا پانی اور بے گھاس کے بیابانوں سے گزرتے ہوئے
دور دراز گھاٹیوں کے اونچے نیچے راستوں کو پار کر کے زمین سے منقطع جزیروں سے انسان اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کاندھوں کو نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ حرکت دیتے ہیں اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نقل کرتے ہوئے چلتے ہیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف، اور اس کے ماحول میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے ہیں، اور اس حال میں کہ بال بکھرے ہوئے اور دھول میں اٹے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ لوگ معمول کے کپڑے اپنے پیچھے چھوڑ آتے ہیں اور بالوں کو کٹوا کر اپنی جسمانی خوبصورتی کے بگڑنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک عظیم شان آزمائش ہے اور بڑا سخت امتحان ہے اور بڑی کھلی جانچ ہے اور اندر تک پہنچنے والی پرکھ ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے اپنی رحمت کا سبب بنا دیا اور اپنی جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنایا، اور اگر اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ وہ اپنے محترم گھر کو اور عظیم شان محسوس علامات کو اجاڑ و بیابان کے بجائے باغات اور نہروں کے درمیان بناتا، اور جہاں کی زمین نرم و ہموار ہوتی، درختوں کے جھنڈ ہوتے، جھکے ہوئے پھلوں کے خوشے ہوتے، مسلسل عمارتیں موجود ہوتی، آبادیاں قریب ہوتی، گیہوں کے گلاب گو پودے ہوتے، سرسبز و شاداب چمن ہوتے، سبزے اور گھاس سے لہلاتے چراگاہیں ہوتی، پانی میں ڈوبے ہوئے میدان ہوتے، سرسبز شاداب کھیتیاں ہوتی، راستے آباد اور مسافر رواں دواں ہوتے۔ اگر ایسا کیا ہوتا تو لوگوں کی جزا بھی اسی تناسب سے کم ہو جاتی جس تناسب سے لوگوں کی تکلیف آزمائش میں کمی ہوتی، اور اگر وہ بنیادیں جن پر اس مکان یعنی بیت اللہ کی تعمیر اٹھائی گئی اور وہ پتھر جن سے اسے بنایا گیا ہے پوری بلندی تک سبز زمرد کے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ سرخ یاقوت بھی استعمال کیا جاتا اور روشنی اور جگمگاہٹ کا انتظام بھی ہوتا، تو ضروری تھا کہ وہ اس تعمیر سے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کی الٹ پلٹ کو کم کر دیتا اور ابلیسی کوششوں کا دلوں سے اثر مٹا ڈالتی ہے اور لوگوں کے اندر سے ابھرنے والے الجھاؤ ادھیڑ بن کر نفی کر دیتا۔ لیکن بنیادی اور اصولی بات پھر وہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو طرح طرح کی سخت آزمائشوں میں سے گزار کر آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت چاہتا ہے جو طرح طرح کی محنت اور کوشش سے بجا لائی گئی ہو، اور انہیں طرح طرح کی ناگوار صورتحال سے آزماتا ہے تاکہ ان کی دلوں سے احساس بڑائی اور تکبر کو خارج کر دے اور ان کے اندر اپنے مقابلے میں احساس سے ذلت بٹھا دینا چاہتا ہے تاکہ آزمائش کے ان سب طریقوں کو اپنے فضل کے کھلے ہوئے دروازے بنا دے اور اسی کو معافی کا وسیلہ بھی بنا دے۔ چنانچہ تم سب اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا میں بغاوت اور سرکشی کے نتیجے سے بھی ڈرو اور آخرت میں بھی ظلم و ستم کے عذاب سے خوف کھاؤ اور غرور و تکبر کے برے نتائج و پاداش سے بھی ڈرتے رہو، اس لیے کہ سرکشی، ظلم و ستم اور غرور و تکبر ابلیس کا بہت بڑا اور کامیاب جال ہے، اور وہ ابلیس کے بڑے بڑے مکروں میں سے ایک زہریلی چال ہے جو لوگوں کے دلوں میں زہر پھیلا دیتی ہے اور قاتل ثابت ہوتی ہے۔ اس کا زہریلا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے وار سے کوئی بچنے پاتا ہے، نہ وہ زہریلا وار عالم کو اس کے علم کی وجہ سے چھوڑتا ہے اور نہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا زاہد اس سے بچتا ہے۔ ابلیس کے زہریلے وار سے اللہ ہی ان مومنین کی حفاظت کرتا ہے جو نماز اور روزے کو اور زکوٰۃ اور روزوں کی محنت کو ان کے فرض کیے ہوئے ایام میں اپنی حفاظت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ چنانچہ
اللہ کے ہاتھوں پیروں اور دیگر اعضاء کو سکون عطا کرتا ہے اور ان کے آنکھوں کو عاجزی کی طرف مائل رکھتا ہے اور ان کے نفوس کو ذلت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور دلوں کو جھکنے کی عادت ڈالتا ہے اور ان سے خود پسندی کو دور کرتا ہے۔ ان تمام عبادتوں میں سے نماز میں چہروں کو زمین پر ملا جاتا ہے، یہ فعل سرکشی اور غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے اور عاجزی پیدا کرتا ہے اور تمام وہ اعضاء جو عزت کے اظہار کے لیے ہیں انہیں زمین پر بچھا دیا جاتا ہے، اسے بڑائی اور بزرگی کی ذہنیت کو پچھاڑ دیا جاتا ہے۔ روزوں کی بھوک اور پیاس پیٹ کو کمر سے ملا دیتی ہے اور نکاہت اور کمزوری غالب آ جاتی ہے اور یوں نفس کی سرکشی ذلیل ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تمام غربا محتاجوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خریدیں اور گلا اور پھل جمع کریں، لہذا زکوٰۃ غربا اور مساکین کو پہنچائی جاتی ہے۔ ان اعمال و افعال اور عبادات پر غور کریں، ان میں فخر کے ابھرے ہوئے جذبات کو دبانے اور مٹانے کے لیے تکبر و تمکنت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کیسا مسلسل و مستحکم انتظام جاری کیا گیا ہے۔ میں نے بھی اس پہلو پر نظر ڈالی ہے، مگر مجھے تو پوری کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا جو کسی سے تعصب تو کرتا ہے مگر اس کے پاس تعصب پاسداری کرنے کی نہ کوئی وجہ اور دلیل نہ ہو، لہذا جاہلوں کے لیے وہ دلیل یا وجہ شبہ کا سبب بن جاتی ہے اور وہ بھی تعصب کرنے لگتے ہیں، یا کوئی حجت و دلیل ایسی ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقل سے چپک جاتی ہے، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم جس سے تعصب کرتے ہو یا جس کی ذمہ داری یا پاسداری کرتے ہو تمہارے پاس اس کے لیے کوئی قابل فہم دلیل و حجت اور سبب نہیں ہوتا، لہذا تم بلا علت فخر و ناز کرتے ہو۔ تم ابلیس کو دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام سے تعصب برتا تھا، تو اس نے آدم علیہ السلام کی بنیاد اور اصلیت کو دلیل بنایا تھا اور اپنی تخلیق اعتراض میں کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور ناری ہوں، تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور تم طینی ہو۔ اور ادھر تم سرمایہ داروں کو دیکھو جو ساری امتوں میں خوشحال لوگ تھے، انہوں نے نعمتوں کی بہتات اور نعمتیں حاصل کرنے کے مواقع اور وسائل کو دلیل بنا کر تعصب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اموال اولاد میں سب سے زیادہ ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہی کی بنا پر ہمیں عذاب بھی نہ ہوگا، مطلب یہ کہ اگر ہم غلط کار لوگ ہوتے تو ہمیں نعمتیں نہ دی جاتی، لہذا ہم صالح اور نجات یافتہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اگر تمہارے لیے تعصب پر عمل کرنا لازم ہی ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم بزرگانہ منافع بخش خصلتوں اور عادتوں پر، قابل حمد و اعمال و افعال پر اور سیرت کی بلندی پر فخر و تعصب کرو، جن پر عرب کے خاندانوں کے عظیم ترین اور دلیر و بہادر لوگ، قبیلوں کے سردار اپنی فضیلت اور برتری ثابت کیا کرتے تھے۔ وہ مرعوب و پسندیدہ اخلاق پیش کرتے تھے، وہ اپنی عقل و دانش اور عمدہ فیصلوں کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنے بلند مقام اور مرتبوں کو سامنے لاتے تھے اور ماضی میں گزرے ہوئے کارناموں کی یاد دلاتے تھے۔ تم بھی ان کے قدم بے قدم چلنے میں تعصب سے کام لو، ان کی طرفداری کرو، پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرو اور عہد و پیمان کو وفا کرنا اور نیک لوگوں کی اطاعت کرنا اور سرکش اور متکبر لوگوں کی نافرمانی کرنا، اچھے سلوک اور فضل و کرم کو عام کرنا، بغاوت و ظلم و ستم سے باز رہنا، قتل و غارت کو روکنے کے لیے اہمیت دینا، مخلوقات کے اندر عدل و انصاف قائم رکھنا، غصہ کو پی جانا اور فتنے و فساد سے خود بچ کر رہنا اور ساری دنیا میں فساد پھیلنے سے روکنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔